الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 3 مئی 2021 بروز پیر ہے، بمطابق 20 رمضان المبارک سن 1442 ہجری، جو اب 21 رمضان المبارک میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں جامع مسجد میں حافظ محمد عجب صاحب کی ختم پر تقریباً میں ہر سال کسی نہ کسی حساب سے حاضری دیا کرتا ہوں۔ اپنوں سے بندہ گلہ کرتا ہے۔ میرا تعلق حاجی نذیر صاحب سے بہت محبت کا ہے، میں ان کے چہرے کو دیکھ کر آیا ہوں، اس کی وجہ ان لوگوں نے ختم رکھا، مجھ سے مشورہ نہیں کیا۔ آج میرے ایک شاگرد علی کے ختم تھا، اس بیچارے کو 1 گھنٹہ دینا تھا، 20 منٹ ملے، سب کے منہ اترے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو کہا ہے حاجی صاحب سے میرا تعلق، یاری یہی ہوتی ہے بندہ کمر پیچھے یاری نبھائے۔ آئندہ میں نے کہا تم نے مجھ سے پوچھے بغیر دن رکھ دیا تو میں نہیں آؤں گا، پھر ناراض نہ ہونا۔ حاجی صاحب یاری تو نبھاون پوری ہوتی ہے، ان نے آدھا کام کیا تو اس لیے میں گلہ کر رہا ہوں۔ نمبر 2، میں ابھی بات شروع کرنے لگا تو مجھے آپ سب نے بڑی افسوسناک خبر سنائی، بھائی محمد اسد کی وفات کی۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ واللہ میرے علم میں نہیں تھا، اس سے پہلے ہمارا ایک بہت اچھا تعلق رہا ہے، اللہ پاک ان کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے۔ اس کے ساتھ حافظ صاحب کی والدہ کا بھی انتقال، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ معزز دوستو، اس سمیت جتنے بھی ہمارے یہاں موجودین میں سے ان کے والدین، عزیز، اقارب دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ جن کے زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت فرمائے، کوئی بیمار ہے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ختم کی تقریب ہے، تو ختم قرآن پر 2-4 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ پاک نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، تو جب قرآن کریم عربی میں اترا ہے تو جس قوم پر اترا وہ قوم کون تھی؟ تو قرآن کہتے ہیں قوم بھی عربی تھی، عربی قوم پر عربی قرآن کریم نازل ہوا۔ تو میرا سوال ہے کہ جو لوگ عربی جانتے بولتے تھے ان پر عربی زبان میں قرآن اتارا گیا، تو ساتھ رسول اللہ کو کیوں بھیجا گیا؟ لوگ تو ویسے ہی قرآن سمجھ لیتے، حضور پاک علیہ السلام کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بندہ، آپ اور میں اردو زبان سے واقف ہیں، ہم اردو زبان میں گفتگو کرتے ہیں، کوئی آدمی اردو میں ایک خط لکھ کر ہمیں دے اور اس کے ساتھ کوئی ٹیوٹر بھی دے جو ہمیں خط پڑھائے، تو بظاہر تو عجیب سی بات لگتی ہے کہ بھائی میں اس زبان کا ماہر ہوں، مجھے یہ زبان آتی ہے، اس کے باوجود آپ پڑھانے والا کیوں دے رہے ہیں؟ جو چیز کا میں
हाजी साहब माशाल्लाह बैठे हैं, मिस्त्री हैं, हर मामलात को देखकर समझ लेते हैं, डगर और चटियल मैदान पे नक्शा बनाने के माहिर हैं। एक बंदा इनको बैठ के नक्शा समझाए तो भाई साहब कहेगा जी मुझे क्यों बुलाया, जब मैं इस चीज को जानता हूं मुझे क्यों बता रहे हो। साहबा कराम अरबी के माहिर, अरबी बोलते थे, समझते थे, सुनते थे, लिखते थे, पढ़ते पढ़ाते थे, तो इनको कुरान करीम भी अरबी में आया, तो साथ पढ़ाने वाला नबी क्यों भेजा गया। अगर ये बात हम समझ जाए तो बहुत से अकीदे, नजरिए, मजहब, मसलक, ईमान की बातें हल हो जाती हैं। वो क्या है ये मैं आपकी खिदमत में रखता हूं। कुरान करीम ने यही वजह बताई है। अल्लाह फरमाते हैं वअन्ज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। कुरान करीम ने हुज़ूर पाक को मुखातब किया कि ए हमारे महबूब, हमने कुरान पहले आपकी तरफ उतारा है, फिर लोगों की तरफ भेजा है, इस वजह से कि इसमें क्या लिखा हुआ है उस तक इनकी अकल आपके समझाने से पहुंचेगी। पता चला कुरान करीम अरबी जुबान में क्यों ना हो, सहाबा अरबी क्यों ना माहिर और बोलते हो, लेकिन इस कुरान में ऐसी ऐसी इबादत, आयात, अहकामात, तालीमात मौजूद हैं जिनके समझाने के लिए रसूलुल्लाह की जात अज़हद जरूरी है। आप कहेंगे कैसे, मैं आपको उसकी मिसालें देता हूं। अगर सिर्फ कुरान करीम को देखें और हुज़ूर पाक की अहादीस से आंखें बंद कर लें, हम कहें हमें कुरान चाहिए, हमें हदीस की जरूरत क्या है, बस कुरान में देख लेंगे, तो यह बंदा गुमराह हो सकता है। क्यों? कुरान में क्या लिखा है खाली तर्जुमा नहीं करना कि हम अरबी हैं तो तर्जुमा कर लें, उस तर्जुमे की तफसीर है, उस तर्जमे की तावील है, उस तर्जमे की तशरीह है, उस तर्जमे की वजाहत है, उस तर्जमे का माना व मतलब मुराद व मफहूम है, यह समझाने के लिए साथ अल्लाह ने पैगंबर अलैहिस्सलाम को भेजा। आम बंदा तफसीर और तावील में फर्क नहीं जानता, आम बंदा तशरीह और वजाहत में फर्क नहीं जानता, मुराद, माना और मफहूम में फर्क नहीं जानता। आम बंदा समझता है सारी एक ही चीजें हैं। जब इन लफ्जों में हम फर्क नहीं जानेंगे तो फिर अरबी जुबान का माहिर कितना ही क्यों ना हो, पैगंबर की जात से, पैगंबर की हदीस से, रसूलुल्लाह के समझने और समझाने से आंखें बंद कर लेगा तो कुरान उसे समझ नहीं आ सकता। मैं इसकी मिसाल दूंगा तो आप समझेंगे। कुरान करीम में शराब के लिए 3 आयात मौजूद हैं। शराब के बारे में बुनियादी तौर पर 3 आयात हैं। पहली आयत है व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, शराब पीओगे थोड़ा फायदा होगा और ज्यादा नुकसान होगा। इससे समझ आता है कि शराब हराम तो नहीं है, थोड़ा फायदा है। एक आयत ये है। एक दूसरी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा, ईमान वालो जब शराब पी ली हो उस वक्त नमाज के करीब ना आओ। इससे पता चला जब नमाज का वक्त ना हो, जैसे रात है, तो फिर पीना तो ठीक हो जाएगा, बज़ाहिर यही लगता है। एक तीसरी आयत है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू, शराब, जुआ एंड कंपनी के जितने गुनाह हैं ये सारे पलीती हैं, इससे बच जाओ। तो 3 आयतें हैं बाबा। क्या मतलब? एक में है पी लो फायदा हो जाएगा लेकिन नुकसान ज्यादा होगा, फायदा थोड़ा होगा। एक में है नमाज के टाइम पे नहीं पीना और एक में है बिल्कुल नहीं पीना। हम किसको सच्चा माने, किस आयत पे अमल करें, किस हुक्म को नाफिज करें और किसको छोड़ें? बंदा शशो पंज में आ जाएगा। शशो पंज का माना आता है, शश कहते हैं 6 को, 5 कहते हैं 5 को। ये 6 है कि 5 है भी दसो साहब, वो 6 ते 5 चक्कर ही बंदा खड़ोता रहा है। तो शशो 5 है भाई, कौन सी आयत पढ़े भाई? शराब पीओगे फायदा थोड़ा होगा, कुरान ने लिखा है, तो फायदा तो कह रहा है अल्लाह। अब ये आयतों का तर्जुमा जैसे आता है वो कभी नहीं समझेगा जब तक हुजूर पाक की तफसीर नहीं सुनेगा। क्यों? हमारे पाक पैगंबर ने इसकी तशरीह की है, सहाबा और अहले बैत के जरिए हम तक वो तशरीह पहुंची है। हम उसको फॉलो करेंगे तो बात खुल के और निखर के सामने आ जाएगी। सहाबा कराम ने बताया, हमें हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात समझाई है सुनो। क्या वो क्या बात है? का इस्लाम से पहले पानी की तरह लोग शराब पीते थे।
شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے آج کل ہم بوتل منگوا لیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس منگوا لیتے ہیں، ہاں جی صاحب بوتل لو تو دعوت چس کو نہیں، لوگ کہتے ہیں نا، تو ایسے شراب پی جاتی تھی، اتنی زیادہ عام تھی، شائع تھی، لوگوں میں پی جاتی تھی اور ہر بندہ پیتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ صوفی نہیں پیتے تھے اور دنیا دار پیتے تھے، نہیں، صوفی بصفا بھی پی رہے ہیں اور باقی بھی پی رہے ہیں، سب پی رہے ہیں۔ تو مزاج بنا ہوا تھا کہ پینا چاہیے، بڑے مزے کی چیز ہے، چس دش ہے، واہ واہ ہے، لوگ یہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے جب حکم اتارا نا تو ڈائریکٹ حرام نہیں کیا، پہلے لوگوں کا مزاج بنایا، پھر جب مزاج بن گیا تو پھر دوسرا حکم دیا، جب پورا مزاج بن گیا پھر حرام کا حکم دیا۔ پہلے فرمایا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ تو جو سنجیدہ لوگ تھے نا وہ رک گئے، انہوں نے کہا بابا نقصان زیادہ ہے، بھا لو، نہیں پینا ہمیں آگ لگاؤ۔ لیکن حرام تو نہیں تھا، کچھ لوگ پیتے رہے اور ان پر گناہ بھی نہیں تھا۔ تو پھر اللہ نے دوسرا حکم دیا جب مزاج بن گیا ایک عرصے کے بعد جا کر، دوسرا کیا حکم؟ نماز کے ٹائم پہ نہیں پینا۔ تو صحابہ کرام کی اکثریت نے چھوڑ دیا، میجارٹی صحابہ کی اکثریت نے کہا جی ہم تو ہر وقت نماز میں، کبھی صبح ہے، کبھی اشراق ہے، کبھی چاشت ہے، کبھی ظہر ہے، کبھی عصر ہے، کبھی مغرب ہے، کبھی اوابین ہے، کبھی عشاء ہے، کبھی رات کا قیام اللیل ہے، ہم تو ہر وقت نمازوں میں ہوتے ہیں، بابا ہم نے نہیں پینا۔ اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے حرام پھر بھی نہیں کی۔ جب رب العزت نے اس معاملے کو واضح کیا کہ اب ایک عرصہ گزر گیا ہے، اب لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، اب حکم دیں گے حرام ہے تو سب چھوڑ دیں گے، تو پھر تیسرا حکم قرآن کریم نے نازل کیا، اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ ایمان والو اب بالکل چھوڑ دو، یہ پلیتی ہے، جائز نہیں ہے، تو سب نے چھوڑ دیا۔ اب یہ تشریح سامنے نہ ہو، حضور پاک کی یہ حدیثیں سامنے نہ ہو، صحابہ کی تعویل اور مراد اور مطلب اور مفہوم کی وضاحت ہمارے سامنے نہ ہو، تو عام بندہ کہے گا چلو ڈو گھٹ پیو صاحب اللہ آ کے فائدہ گھٹے نقصان زیادہ ہے، حرام تو نہیں آقا اللہ، عام بندہ تو یہی کہے گا۔ لیکن ہم نے صرف قرآن کریم کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس قرآن کو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ تو اب سمجھ آ جائے گی۔ ایک مثال میں اور دوں گا تو بات آپ پر فائنل ہوگی اور بات کھلتے ہوئے نظر آئے گی۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا اہل بیت اور صحابہ کے لفظ پہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں بھئی یہ صحابی ہے اہل بیت نہیں ہے، اور کوئی کہتے ہیں یہ اہل بیت ہے صحابی نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ 2 3 4 طبقے ہیں۔ اکثر لوگ شش و پنج میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں ازواج مطہرات امہات المؤمنین، یہ اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی اولاد ساری کی ساری اہل بیت ہے، یا حضور پاک کی ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ اہل بیت ہے۔ کچھ کہتے ہیں ساری اولاد اہل بیت ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ایک بیٹی اہل بیت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پاک کے سارے داماد اہل بیت میں شامل ہیں، کچھ کہتے ہیں جی سارے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی نہیں اکیلے حضرت علی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پاک کے نواسے تو بہت زیادہ ہیں، حضرت حسن اور حسین اور محسن یہ بھی حضور کے نواسے ہیں۔ حسن حسین زندہ رہے بڑی عمر تک، محسن بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ حضور پاک کی 3 نواسیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ کی بیٹیاں، حضرت علی کی بیٹیاں، حضرت حسن حسین کی بہنیں، یہ اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کی پہلی 3 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم کی اولاد دیکھیں تو حضرت زینب کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، بیٹے کا نام علی زین بھی ہے اور بیٹی کا نام امامہ ہے۔ آدھے لوگ کہیں گے یہ اہل بیت ہے، آدھے کہیں گے نہیں ہے۔ حضور پاک کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہے، ان کی اولاد تو چلو نہیں ہے۔ حضور پاک کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہے، ان کا بیٹا حضرت عثمان کا بیٹا، کیونکہ حضرت عثمان کی بیٹی ہے۔ آدھے کہیں گے یہ اہل بیت ہے، آدھے کہیں گے جی نہیں ہے۔ تو یہ شش و پنج پڑ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کوئی صرف قرآن مانتا ہے حدیث چھوڑ دیتا ہے، کوئی صرف حدیث مانتا ہے قرآن چھوڑ دیتا ہے۔ اگر قرآن کو اور حدیث کو سامنے رکھیں تو مسئلہ نکھر جائے گا اور واضح ہو جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کریم بھی اس مسئلے پہ پڑھ دیتا ہوں اور رسول کریم کی حدیث پاک بھی پڑھ دیتا ہوں۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 کا
پہلا صفحہ رب العزت نے پیغمبر اسلام کی بیویوں کے لیے آیت اتاری وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ پیغمبر اسلام کی بیویوں کو خدا نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ آیت اتری، پھر اس سے اگلی آیت اتاری، فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ پھر آگے آ کر اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر اگلے لفظ میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ رکوع پورا ہو جاتا ہے 22ویں پارے کا، یہ سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 28 29 30 31 32 33 34 ہیں۔ ان آیات کو دیکھیں تو مسئلہ آدھا سمجھ آتا ہے۔ ان آیات کی تشریح جو حضور نے حدیث پاک میں کی ہے ساتھ اسے ملائیں، مسئلہ پورا نکھر کے سمجھ آتا ہے۔ یہ آیتیں بتاتی ہے پیغمبر کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ حضور کی بیویوں میں حضرت خدیجہ ہیں، حضرت سعودہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت جویریہ ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ ہیں، زینب بنت جحش ہیں، زینب بنت خزیمہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یا نساء النبی، پیغمبر کی بیویوں آیت تمہارے لیے ہے، تم نبی کی اہل بیت ہو۔ جب نبی پاک کی بیویوں کو، پیغمبر کی ازواج مطہرات کو قرآن کریم نے اہل بیت کہہ دیا تو جس بندے کی نظر قرآن پر ہے حدیث پر نہیں ہے تو وہ کہے گا صرف پیغمبر کی بیویاں اہل بیت ہیں، کیونکہ قرآن نے بیویوں کا نام لے کر نساء النبی کہہ کے پیغمبر کی بیویوں کو خطاب کر کے اہل بیت کہا ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ اسی طرح حدیث پاک پہ آئیے، حدیث پاک پہ ہے، حدیث پاک میں ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہے، فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے اللہم ہؤلائی اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا۔ میرے مولا، میری فاطمہ، میرے حسن اور حسین، میرا علی رضی اللہ عنہم یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں بھی پاک کر کے اہل بیت بنا دے۔ جس بندے کی نظر صرف حدیث پہ ہوگی، قرآن سے آنکھیں بند کرے گا، وہ کہے گا یہ اہل بیت ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے ادھورے دین پہ عمل نہیں کرتے، پورے دین پہ عمل کرتے ہیں۔ آدھا مسئلہ نہیں بتاتے، پورا مسئلہ بتاتے ہیں، آدھا سچ نہیں بولتے، پورا سچ بول کے مسئلہ واضح کر کے سمجھاتے ہیں۔ ہم نے کہا قرآن کریم بھی ایمان کا حصہ، پیغمبر کا فرمان بھی ایمان کا حصہ، دونوں کو ملاؤ بات نکھر جائے گی۔ قرآن کریم نے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ حدیث پاک میں روح المعانی تفسیر اٹھائیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پیغمبر کی بیوی ہے، ارشاد فرماتی ہیں یہ آیت جب اتری تھی میں بیٹھی تھی، اللہ کے رسول میرے گھر میں تھے، یہ آیت بیت ام سلمہ میں اتری اور بیت ام سلمہ میں اتر کے پیغمبر کی بیویوں کو قرآن کریم نے اہل بیت بتایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی، اپنے داماد، اپنے نواسوں کو بلوایا اور ان کے لیے دعا کی یہ بھی اہل بیت بن جائیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میرے جی میں آیا حضور پاک نے اپنی چادر حضرت علی، حضرت حسن حسین اور حضرت فاطمہ پر یوں ڈال رکھی اور ان کی اہل بیت کی دعا کر رہے۔ فجذبہ من زاویہ، ایک کونا میں نے کھینچا لِأَنِّي أَدْخُلَ مَعَهُمْ، تاکہ چادر کے نیچے میں بھی آ جاؤں، حضور کی دعا میں شامل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ انتی علی مکانک، انتی علی خیر، تو اپنی جگہ
आले बैत बन चुकी है, अब इनके लिए दुआ कर रहा हूं, रब ने इन्हें भी आले बैत बना दिया। तो जब कुरान और हदीस मिलाएंगे तो दोनों अहले बैत बनते नजर आएंगे। एक कुरान के बनाए हुए नबी की बीवियां, एक हुजूर के फरमान के बनाए हुए नबी का खानदान। इस पर सवाल फिर भी कायम रहा, बेटियां तो 4 थीं, बुलाया एक को क्यों? नवासे तो 5 थे, बुलाया 2 को क्यों? नवासियां तो और थीं, जिक्र इनका क्यों? बेटियों को क्यों नहीं बुलाया? बाकी दामादों को क्यों नहीं बुलाया? भाई वजह क्या है? मैंने कहा अगर शरीयत के मसले पर इसकी तह में गोता लगा के देखा जाए तो इस सवाल का जवाब भी ऐसे शीशा होकर सामने आता है जैसे शीशे के गिलास से साफ पानी नजर आ रहा। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा उठाओ हदीस पाक की कुतुब, उठाओ कुरान करीम की आयत की तफसीर है। ये आयत कब उतरी, किस सन में उतरी, किस वक्त में उतरी, किस जमाने में उतरी, किन लम्हात में उतरी? हदीस पाक में है पैगंबर की आयत पर, पैगंबर पर जब आयत उतरी 9 हिजरी का जमाना था, मदीना मुनव्वरा का दौर था। मैंने कहा बात फाइनल हो गई। पैगंबर की 4 बेटियां थी, 3 बेटियां 9 हिजरी से पहले दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह के पास पहुंच चुकी थी। तू बुलाने की बात कैसे करता है? वो फौत हो चुकी थी। जब नबी की बेटी फौत हो गई, तो जब किसी का बेटा फौत हो गया, किसी की बेटी फौत हो गई, तो दामाद से रिश्ता कैसे रहेगा? इसी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने उन्हें कैसे बुलाया? ओए पर्दे का मसला बनता, क्योंकि बेनुई और साली का शरीयत में पर्दा होता है। यहां सिर्फ हजरत फातिमा जिंदा सलामत इस धरती पे थी। अगर बुला लिया जाता, हजरत अबुल आस इब्ने रबी पहले दामाद पैगंबर को बुला लिया जाता, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु पैगंबर के दोहरे दामाद को, उनकी घरवालियां तो फौत हो गई थी, उन्हें कैसे यहां बुलाया जाता? इसीलिए हुज़ूर पाक ने एक बेटी पर इक्तिफा किया, उसी के खावत को बुलाया, उसी के बेटों और औलाद को बुलाया, ताकि पर्दे का मसला भी न रहे। और दुआ औलाद के लिए कर दूं, दुआ मांगी इनको है और मिला सवाब सबको है, मिला रुतबा सबको है। तो बात तो फाइनल हो जाती है। आधा कैसे कहा जाता है? एक बंदा मुझे कहने लगा, मौलाना ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे को काम पे बुलाया भी ना जाए और उसे अजर मिल जाए? मैंने कहा हो सकता है। कहते हैं जी वो कैसे? मैंने कहा जंगे तबूक में हजरत अलीजुल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हो को सवाब में शामिल किया गया था। कहते हैं जी हां। मैंने कहा हजरत अली तो तबूक में नहीं गए थे। हजरत अली को हुजूर ने फरमाया था, अली मेरी नियाबत में आप मस्जिद नबवी के इमाम बन जाओ। जैसे हुजूर जब किसी गजवा में जाते, किसी न किसी को इमाम बना जाते। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु को कई मौके पे अल्लाह के रसूल ने अपनी जगह इमाम बनाया और खुद जंग पे गए। ऐसे एक मौके पे हजरत अली को बनाया और खुद गजवे में गए। लेकिन अली को तबूक का गाजी कहती है शरीयत। क्यों कहती है? तबूक का सफर तो अलीजुल मुर्तजा ने नहीं किया था। कहते हैं वजह यह है, हुजूर पाक लश्कर के अमीर और कमांडर इन चीफ थे। हजरत अलीजुल मुर्तजा पैगंबर के लश्कर के एक फौजी अफसर हैं। फौजी अफसर को उसका बड़ा बाला अफसर किसी काम पे ठहरा दे, वो उस काम में ठहर जाए, बाकी तमाम कामों के अंदर उसको शामिल समझा जाता है कि ये अमीर की तश्कील में है, अमीर की इताअत में है, अमीर की बात मानने में है। मैंने कहा इसी तरह जब पैगंबर इस्लाम बाकी को उस काम पे न बुलाए लेकिन दुआ कर ले, वो सवाब उनके लिए है। ऐसे बुलाया हजरत फातिमा को गया, बुलाया हजरत अली को गया, बुलाया इनकी औलादों को गया, बाकी अल्लाह के पास पहुंच चुकी थी, उन्हें पहले भी सवाब मिला, अब ईसाल सवाब भी हो गया। सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह अन्हु बदरी सहाबी हैं। बदर की जंग नहीं लड़ी, बदर का हिस्सा माले गनीमत का मिला है, खुद अल्लाह के रसूल ने दिया है, लेकिन बदर तशरीफ भी नहीं ले गए। गज़वा बदर पे शिरकत भी नहीं है, गज़वा बदर में तलवार भी नहीं चलाई, गज़वा बदर में शरीक भी नहीं है। वजह, जिस वक्त हुज़ूर पाक गज़वा बदर पे जा रहे थे,
حضرت عثمان حضور پاک کے داماد ہیں، حضرت رقیہ حضور کی بیٹی حضرت عثمان کی بیوی ہے، حضور پاک نے حضرت عثمان کی تشکیل کی، عثمان اس کی خدمت میں رہو، تم ہمارے ساتھ بدر کے ثواب میں شریک ہو۔ حضور پاک واپس آئے ہیں تو حضرت عثمان کو بدر کا ثواب میں شریک کر کے مال غنیمت کا حصہ دیا ہے۔ کیوں دیا؟ کیوں دیا ہے؟ وجہ یہاں پر پھر سوال اٹھے گا، کوئی کہہ دے گا تبوک میں مال غنیمت کا حصہ تو حضرت علی کو نہیں ملا، آپ کیسے حضرت علی کو شامل کرتے ہیں؟ بابا بدر میں جنگ ہوئی تھی، مال غنیمت حاصل ہوا تھا، حضرت عثمان کو ملا تھا۔ تبوک میں جنگ کے بغیر کافر دم دبا کر بھاگ گیا تھا، وہاں مال غنیمت ملا نہیں تھا، تو شرکت میں شریک کیسے کیا جاتا؟ تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن بھی ماننا پڑے گا اور حدیث پاک بھی ماننا پڑے گی۔ میں چلتے چلتے اس پر ایک عقیدے کو بھی سمجھاتا چلا جاؤں۔ اگر اس طرح صرف قرآن پر نظر رکھیں، حدیث سے آنکھیں بند کریں، تو کئی عقائد آدھے آدھے ملیں گے، اور قرآن اور حدیث کو ملائے تو عقیدہ پورا ملتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات کیا کہتے ہیں؟ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے یا ادھورے دین پر؟ ہکو لسایا، باقی سارے ان اللہ بیٹھے۔ مجھے بتائیے پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے یا ادھورے دین پر؟ سارے بتائیں، جن کا اتفاق ہے وہ بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں نا، تاکہ مجھے سمجھ آئے میرے جلسے میں مسلمان ہیں سارے، مہمان کم ہیں۔ جو مسلمان ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو مہمان ہے نا خالی سننے آئے وہ چھوڑ دے۔ پورے دین پر کامیابی ہے یا ادھورے دین پر؟ پورے دین پر کامیابی ہے یا ادھورے دین پر؟ پورے دین پر۔ جزاکم اللہ۔ تو اسی طرح پوری شریعت پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، ادھورے پہ نہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 154، توجہ رکھنا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جس شخصیت نے جہاد کے غزوہ میں جنگ میں شرکت کر لی اور وہ بندہ اس جہاد میں شہید ہو گیا، اللہ اس شہید کو زندہ فرمانے کے لیے 3 باتیں قرآن کریم سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ نمبر 1، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اسے مردہ نہیں کہنا۔ میرے مولا جب اس قتل ہونے کے بعد اس کو مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، اسے زندہ کہنا ہے۔ سوال اٹھتا ہے میرے مولا یہ زندہ کیسے؟ یہ تو گردن جدا ہو چکی، زندہ کیسے خون بہ چکا، زندہ کیسے نبض نہیں چلتی، زندہ کیسے دل نہیں دھڑکتا، زندہ کیسے سانس نہیں چلتی، زندہ کیسے اٹھ کے نہیں بیٹھتا؟ رب العزت تیسری بات فرماتے ہیں، دوسرے پارے کے دوسرے صفحے پہ فرماتے ہیں، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، بس ایمان رکھو اور اسے زندہ مانو۔ قرآن کریم نے کہہ دیا۔ اب کوئی کہے نا مجھے سمجھا کے دکھاؤ، اسے کہو قرآن نے کہا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر تو قرآن مانتا ہے تو بحث نہ کر، بغیر بحث کے مان لے زندہ ہے۔ بھائی کیسے؟ جیسے کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہے، کوئی اس پر بحث کرے نا تو بندہ جواب نہیں دے سکے گا۔ فرشتے کہاں بیٹھے ہیں بولیے؟ کس پر ہے؟ اتنے تا آ گیا چولا، ہون فرشتے ویسے لک۔ آپ کہیں گے قمیض پر ہے تو کندھوں والی بات ٹوٹ گئی، اور اگر کندھے پر ہے اوپر واسکٹ آ جاتی ہے، اوپر بندہ ہاتھ رکھتا ہے، نہانے کے لیے شاور میں جاتا ہے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں سوئمنگ تیراکی کرتا ہے، تو فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ بال کو جو اتھا بلاؤں فرشتے دے پارتے ونگ باندھ ہے، کہاں جاتے ہیں؟ تو بندے کی عقل نہیں چلتی۔ ایک ہی جواب ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ رب نے کہہ دیا بیٹھے ہیں تو بیٹھے، اللہ دا آرڈر تے اے لوہے دا گارڈر، ایویں ہی ہے نا۔ اللہ نے کہہ دیا عقل اچ بھاویں آوے تو بھاویں نہ آوے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا عقل والی بات کرو، میں نے کہا چاچے حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا تھا رضی اللہ عنہ کہ دین بڑا یا عقل؟ حضرت علی نے فرمایا عقل تو مخلوق ہے، دین میرے خالق کا دیا ہوا ہے، دین بڑا۔ انہوں نے کہا ثبوت کا ثبوت ہے، کئی ثبوت ہے، کہا ایک دے دیں، کا سن ایک
سردیوں میں موزہ پہنتے ہو؟ کہا جی پہنتا ہوں. کہا اس پر مسا کرتے ہو؟ کہا جی کرتا ہوں. کہا جب پاؤں پہ موزہ پہنتے ہو مسا نیچے سے کرتے ہو یا اوپر سے؟ کیسے کیا جاتا ہے مسا؟ جزاک اللہ، اوپر سے. عقل کہتی ہے نیچے سے کرو، کیونکہ خراب اور مٹی تو نیچے سے لگتی ہے نا. تو حضرت علی نے کہا ہم عقل نہیں مانتے، ہم شریعت مانتے ہیں. تو رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ نہ کہو. اللہ پھر کیا کہے؟ فرمایا بل احیا، کیا کہو؟ زندہ. اللہ زندہ کیسے ہے؟ نہ سانس چل رہی، نہ نبض چل رہی، نہ جو ہے نا آنکھیں چل رہی، نہ دل دھڑک رہا. فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، بس مان لو. تو اس سے پتا چلا جو بحث کرتا ہے نا وہ قرآنی طریقے پہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بابا بحث کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رسول نے کہہ دیا کہہ دیا، آپ بحث نہ کرو. تو جو شہید کو یہاں پر زندہ کہا گیا، اسی طرح جس بندے نے صرف قرآن کو دیکھا نا تو اس نے کہا شہید زندہ ہے. جسم، کیونکہ قتل تو جسم ہوتا ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں جو قتل ہو وہ زندہ ہے، روح کی بات نہیں ہے. اب روح کہاں ہے؟ تو ہم نے صرف قرآن کریم کو نہیں دیکھنا بلکہ اس قرآن کو حضور کے فرمان سے سمجھنا ہے. کوئی سارے تو آیت نہیں لتی نا، ہم حضور کے فرمان سے سمجھیں گے. آؤ حضور کے فرمان میں آؤ. حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول فرماتے جب بندہ شہید ہو جائے ارواحہم فی اجواف طیر خضر لہا کنادیل معلقۃ بعرش الرحمن تسرع من الجنۃ حیث تشاء قال حیث شاءت. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کی روح سبز پرندے کے پوٹ میں ہوتی ہے، پیٹ میں نہیں پوٹ میں ہوتی ہے. پیٹ اور پوٹ کا فرق ہے. سبز پرندے کے پوٹوں میں ہوتی ہے اور عرش کے نیچے اڑتے ہیں اور وہی قندیلوں میں رہتے ہیں. اب جس نے صرف حدیث دیکھی وہ کہے گا مولوی صاحب حدیث میں ہے روح اوپر، تو زندہ کیسے؟ جس نے حدیث نہیں دیکھی قرآن صرف دیکھا تو وہ کہے گا زندہ اللہ نے کہہ دیا. اب شش و پنج آ گیا، کیا ہوا کیا نہ ہوا. ہم نے کہا پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، آدھے پر نہیں. ان دونوں کو ملاؤ مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کے قرآن نے کہا شہید کا جسم زندہ، حضور پاک کے فرمان نے بتایا شہید کی روح زندہ. روح اور جسم کے تعلق سے جسم بھی زندہ روح بھی زندہ. بات فائنل ہو گئی. لیکن ایک سوال رہ جائے گا، آپ سے شاید کوئی پوچھ لے کہ جب آپ مانتے ہو کہ روح اوپر ہے بندہ نیچے ہے، روح جسم سے باہر ہے اور صرف تعلق ہے، تو زندہ کیسے؟ روح تو نکلی ہوئی ہے. آپ کہنا قرآن کریم میں لکھا ہے روح نکل جائے بندہ پھر بھی زندہ. وہ کہے گا کہاں؟ آپ کہنا سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 42 رب العزت فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت فیرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. کہو عقل والو تمہیں نشانی دے رہا ہوں، ایک بندہ سو رہا، ایک بندہ فوت ہو رہا. جو سویا اس کی روح بھی نکال لی، جو فوت ہوا اس کی روح بھی نکال لی. جب سونے والا جاگے گا روح دے دوں گا اور مرنے والا قیامت میں اٹھے گا روح دے دوں گا. یہ رب کا قرآن ہے، آیت قرآنی ہے، اللہ کی وحی ہے، قرآن کریم کا حصہ ہے. پتا چلا نیند والے کی نیند کے دوران روح جسم میں نہیں ہوتی. جب نیند والا نیند کرتا ہے سونے والا سوتا ہے. قرآن کہتا ہے سورت زمر آیت نمبر 42 روح نہیں ہے یتوفی الانفس. تو پھر سونے والا زندہ یا مردہ؟ بولیے. اگر آپ کہیں گے مردہ تو پھر بیوی عدت میں بیٹھ جائے جس کا خاوند سو جائے، پھر بچے جائیداد تقسیم کر لے، کیونکہ روح تو باہر. لا محالہ کہنا پڑے گا سونے والا نیند میں کون ہوتا ہے؟
زندہ. میں نے کہا کیوں زندہ؟ روح تو باہر، زندہ کیوں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب واقعی روح باہر ہے، لیکن باہر والی روح جسم سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے زندہ ہے. تو میں نے کہا شہید کی روح بھی سبز پرندے کے پوٹ میں ہے، وہ بھی باہر ہے، شہید کے جسم سے تعلق رکھتی ہے تو زندہ ہے. گال تو مک گئی، تو ترے چھی کی تھی کھڑے تے میں 4 تیڈو چھی کی تھی کھڑا. گال تو ایک چھی تین بھی کی تین، چھی میں بھی کی تین. ہن تینے چھی اصلی تے میرے نکلی تھی گن. بابا تھوڑا گزارا، کوئی پنیر طرح منو، کوئی تھوڑا سا سمجھے، کچھ عقل پیش کرے. اور لڑنے کی بات نہیں، قرآن کریم پر ایمان رکھنے کی بات. تو میرے دوستو کوئی بندہ ایک سوال اور بھی کرے گا کہ مفتی عبدالواحد آپ کو مسئلہ سمجھا گیا، اس سے ایک سوال پوچھنا. آپ کہنا وہ ہمیں پہلے بتا گیا. کہیں گے سونے والے کی روح کا تعلق آنکھوں سے نظر آتا ہے، سانسیں چل رہی، دل دھڑک رہا، نبضیں چل رہی، اور دل دھڑک رہا، سانسیں چل، کروٹیں بدل رہا، تو اس کا معنی روح کا تعلق ہے. مردے سے روح کا تعلق دکھاؤ، اسے کہو جی بھائی قرآن کریم کیوں چھوڑ گئے ہو؟ سورت مؤمنون آیت نمبر پورا 100. یوں یاد رکھنا 100 دا بیلنس پوین دے، شاید پتہ تو 20 دا پوین دے ہو. لائٹ آئے گی؟ سورت مؤمنون آیت نمبر پورا 100، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد کے حالات نظر نہیں آتے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَقٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فوت ہونے کے بعد پردہ ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا. وہ اللہ نے کہہ دیا اس کا تعلق نہیں نظر آتا، اور تو مجھے کہتا ہے چل میں دکھاؤں. میں کوئی وڈا پھتو دی تو گاما آ گیا جو اللہ نہیں دکھا رہے، اللہ کہہ رہے ہیں پردہ ہے، تو میں کہاں سے دکھاؤں؟ تو میرے دوستو یہاں بھی ہم نے صرف قرآن نہیں یا صرف حضور کا فرمان نہیں بلکہ دونوں کو ملا کر ماننا ہے تو بات کھل جائے گی. ٹھیک ہے، میں نے 3 مثالیں دی ہیں. اللہ آپ کو اور ہمیں قرآن بھی ماننے والا بنائے، حضور کا فرمان بھی ماننے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.